الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ناظرین اکرام، روزہ اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر روزوں کی آیات کے اندر دعا کی آیات شامل کر کے ہمیں دعا کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتا وہ در حقیقت عبادت میں تکبر کرتا ہے، اور جو انسان عبادت میں تکبر کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین اکرام، روزہ اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، تو آئیے ہم دعا کے کچھ آداب آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے۔ دعا کا سب سے پہلا ادب کہ آدمی جب بھی دعا مانگے تو اپنی دعا کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنی دعا شروع کرے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دعا کے آداب سکھلائے اور کہا کہ جب تم نماز پڑھو، نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد دعا مانگو۔ ایک اور آدمی داخل ہوا، اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور دعا مانگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی طرح جب بھی آپ دعا مانگیں تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب بھی اللہ سے سوال کرو تو اس بات کا یقین رکھ لو کہ اللہ رب العزت نے تم جو چیز طلب کرو گے وہ تمہیں عطا کرنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم دعا مانگو تو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ اسی طرح دعا کرتے وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آدمی دعا کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں جب تک بندہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جلد بازی کس طرح؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا دعا کی قبولیت کے بارے میں ہم جلد بازی کا شکار نہ ہوں، بلکہ ہمارا کام دعا مانگنا ہے، قبول کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے، تو ہمیں دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہوتی ہے وہ اس بات کی کہ میں دعا مانگوں، مجھے اس بات کے فکر نہیں کہ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح دعا آدمی رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ سے عاجزی کے ساتھ چھپ چھپ کر دعائیں مانگی جائیں۔ اور اسی طرح آدمی کوشش کرے کہ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ رب العزت حیا والے ہیں، کرم نواز ہیں۔ یستحی من العبد، اللہ کو اس بندے سے حیا آتی ہے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرے اور اللہ رب العزت ان دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ اور اسی طرح دعا اللہ کے اسماء اور صفات کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ جہاں پر آپ اپنے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں
وہاں اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ غیب میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے، جب بھی وہ آدمی دعا مانگتا ہے فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تجھے بھی یہ چیز عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت ایام میں دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔